بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم تفسیر فتح القدیر پڑھیں گے اور سورہ الانشقاق کی تفسیر جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا سبق اس کا، اور کچھ جو ہے نا وہ باقی ہے، یہ سورت کا حصہ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ فلا اقسم بالشفق، مجھے قسم ہے شفق کی۔ لا زائدۃ، یہ لا زائدہ ہے، کما تقدم فی امثال هذه العبارات، جیسا کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے اس عبارت جیسی دیگر عبارتوں میں۔ وقد قدمنا الاختلاف فیها فی سورۃ القیامہ، اور تحقیق ہم نے اس کے بارے میں اختلاف پہلے بیان کر دی ہے سورہ القیامہ میں۔ فرجع الیہ، آپ ادھر رجوع کر لیں، یہ آنا جانا بند کر دیں، مہربانی تمہاری۔ والشفق، اور شفق سے مراد الحمرہ، وہ سرخی ہے۔ اب یہ شفق کی وضاحت کر رہے ہیں نا، میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، شفق سے کیا مراد ہے؟ الحمرہ وہ سرخی ہے، التی تکون بعد غروب الشمس، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، الی وقت صلاۃ العشاء الآخرہ، عشاء کی آخری نماز کے وقت تک۔ عشاء کی آخری نماز سے مراد عشاء کی نماز ہے، پہلی نماز عشاء سے مراد رات، آپ یوں لے لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی جو مغرب کی نماز ہے، دوسری جو ہے نا آخری جو ہے وہ یہ۔ وحدی نے کہا ھذا قول المفسرین و اہل اللغت جمیعا، یہ مفسرین اور تمام اہل لغت کا یہی قول ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے۔ فرا نے کہا سمیعت بعض العرب یقول، میں نے بعض عربیوں سے سنا یا کسی عربی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا علیہ ثوب مصبوغ، یا بعض لوگوں سے سنا نا، بعض عربیوں سے، اس کے اوپر رنگا ہوا کپڑا ہے، کاننا الشفق کو، گویا کہ وہ شفق ہے، شفق جیسا لگ رہا ہے۔ وکان احمرا، اور وہ کپڑا سرخ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شفق میں سرخی پائی جاتی ہے، سرخ رنگ پایا جاتا ہے۔ وقال قرطبی و اکثر صحابہ و تابعین والفقہاء، اور امام قرطبی نے یہ بات اکثر صحابہ، تابعین اور فقہاء سے بیان کی ہے۔ وقال اسد بن عمر و ابو حنیفہ، اسد بن عمر اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے کہا، فی احدی الروایتین عنہ، دو روایتوں میں سے ایک روایت میں جو ان سے مروی ہے، کہ انہ البیاض، اس سے مراد سفیدی ہے، یعنی شفق سے مراد سفیدی ہے۔ کہتے ہیں ولا وجہ لہذا القول، اس قول کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی توجیہ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ولا متمسک له، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا من لغت العرب، نہ عرب کی لغت سے، ولا من الشرع، اور نہ شریعت سے۔ خلیل نے کہا الشفق کو، مطلب یہ ہے کہ شفق کا معنی سرخی ٹھیک ہے، شفق کا معنی جو سفیدی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خلیل نے کہا شفق سے مراد الحمرہ سرخی ہے، من غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے لے کے الی وقت العشاء الآخرہ، آخری عشاء کے وقت تک، ٹھیک ہے۔ قال فی السیاح، مصنف نے سیاح میں کہا ہے الشفق، شفق سے مراد بقیت ضوء الشمس، سورج کی روشنی کا باقی ماندہ، بہمرت، اور اس کی سرخی ہے، فی اول اللیل، رات کے شروع میں، الی قریب العتمہ، ابتدائی تاریکی کے قریب تک، یعنی جب سورج مکمل طور پہ غروب ہو جاتا ہے نا، اور اس کی جو آثار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر جو تاریکی آتی ہے اس کو العتمہ کہتے ہیں، ابتدائی تاریکی، اس کے وقت تک۔ آپ کو میں نے بات پہلے بھی سمجھائی تھی، سورج جب غروب ہوتا ہے نا تو پھر قریب ہوتا ہے تو اس کو سرخی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ مزید دور چلا جاتا ہے تو پھر ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ سفیدی رہ جاتی ہے، اس کے بعد آتی ہے، پھر مزید آگے پھر وہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے، تاریکی مکمل طور پہ غالب آ جاتی ہے۔ وہ کتب اللغت والشرع مطبقۃ علی ھذا، اور میری بات اگر یہ نہیں سمجھ آتی تو یہ فلکیات کے اوپر جو سورج کے طلوع و غروب کے حوالے سے آپ جو ہے نا یہ سائنس کی کتابوں میں آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ لغت کی کتابیں اور شریعت کی کتابیں مطبقۃ علی ھذا، اسی پر متفق ہیں کہ شفق سے مراد سرخی ہے۔ ومنہ قول الشاعر، اور شاعر کا قول بھی اسی میں سے ہے، کم یا غلام آئنی غیر مرتبکا، یہ میرے پاس مرتب لکھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں آپ کے پاس کیا لکھا ہے۔ علی الزمان بکاس حشب و شفق، اے لڑکے کھڑا ہو جا میری مدد کر، یا اے غلام کھڑا ہو جا میری مدد کر، بغیر ٹھہرنے کے، علی الزمانی، زمانے پر مدد کر، یہ زمانے کے خلاف، بکاسن، ایسے پیالے کے ساتھ، حشف و شفق، جس میں بھرا ہوا جو ہے نا وہ شفق، یعنی شفق جیسی سرخ
رنگ کی شراب جس کے اندر جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے. تو اس میں شفق وہ سرخ شراب کو شفق مطلب ہے نا اس کا لفظ اس کے لیے بول دیا سرخی کی وجہ سے، جو کیا کہتے ہیں کامن جو ٹریٹ ہے یا یوں مشترکہ جو وصف ہے وہ سرخی ہے. وقال آخر، اور ایک دوسرے نے کہا احمر اللونی، رنگ اس کا سرخ ہے، کہمرت الشفق کی، جیسا کہ شفق کی سرخی ہوتی ہے. مجاہد نے کہا شفق والنہار کلہ، ابھی مجاہد نے جو ہے نا وہ شفق کا معنی اور بیان کر دیا. ابھی تک آپ نے دو معنی پڑھے، شفق کا معنی سرخی اور شفق کا معنی سفیدی. یہاں پہ مجاہد نے کہا شفق والنہار کلہ، سارا دن مراد ہے. الا تراؤ، کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ قال، اللہ نے کہا واللیل وما وسق، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. تو پیچھے دن مراد ہے، واللیل آگے رات آ گئی، تو کہتے ہیں دن رات کا تقابل ہو رہا ہے. اکرمہ نے بھی کہہ دیا ہوا ما بقی من النہار، یہ دن کا باقی ماندہ جو ہے حصہ وہ مراد ہوتا ہے، دن کا باقی ماندہ. وَإِنَّمَا، اچھا دن کا باقی ماندہ جو ہے نا یہ ویسے مبہم سا ایسا لفظ ہے، دن میں سے جو باقی رہ جائے. اب مطلب ہے وہ یہ والا دن یا کہ سورج کا جو وہ مراد لے رہے ہو. چلو ہم دینی مراد دینی مراد لے لیتے ہیں. وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، اور ان دونوں نے یہ بات کی ہے لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا ہے وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، فَكَأَنَّهُ تَعَالَى اقسم بالضیاء والظلام، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی روشنی کی، والظلام اور طریقے کی. ولا وجہ لہذا، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ یہ معنی مراد لے لیں. علی انہ قد روی عن اکرمہ، باوجود اس کے کہ حضرت اکرمہ سے یہ بھی مروی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا الشفق الذی یکون بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. وروی عن اسد بن عمر الرجوع، اور اسد بن عمر سے بھی رجوع مروی ہے اس بات سے. واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور اس چیز کی جس کو وہ جمع کرے. الوسق عند اہل اللغت، وسق اہل لغت کے یہاں ضم الشیء بعضہ الی بعض، چیز کو اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملانا، چیز کے بعض کو بعض کی طرف ملانے کو وسق کہتے ہیں. یقال، کہا جاتا ہے استوسقت الابل، اونٹ اکٹھے ہو گئے، اذا اجتمعت، جب وہ جمع ہو جائیں، ونظمت، اور وہ مل جائیں آپس میں. والراعی، اور کہتے ہیں چرواہا، یاسیقوا، اونٹوں کو اکٹھا کرتا ہے، ای یجمعها، یعنی ان کو جمع کرتا ہے. واحدین کا مفسرون کہتے ہیں المفسرون یقولون، یعنی وما وسق کی تفسیر میں واللیل وما وسق کا مطلب وما جمع وضم وحوا ولف، یعنی اس چیز کی جس کو رات جمع کرے، وضم ملائے، وحوا اور سمیٹے، ولف اور لپیٹے. یعنی وسق کا معنی اس میں اکٹھا کرنا، چیز کو چیز کے ساتھ ملانا، چیز کو سمیٹنا، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو جو ہے نا وہ ساتھ اکٹھا کر دینا، یہ والا معنی پایا جاتا ہے. والمعنی، اور مطلب وما وسق یہ ہوگا کہ انہ جمع وضم ما کان منتشرا بالنہار فی تصرفی، کہ وہ رات جمع کر لیتی ہے اور اکٹھا کرتی ہے اس چیز کو جو دن کے وقت منتشر تھی، کہاں پہ؟ فی تصرفی، اپنے تصرف میں، پھر رات اپنے حساب سے چلاتی ہے. وذالک، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان اللیل اذا اقبل، جب رات آتی ہے، آوا کل شیء الی ما آوا، ہر چیز کو اس کے ٹھکانے کی طرف جگہ دیتی ہے. اور اسی سے ذابی بن حارث برجمی کا قول ہے فإنی وإیاکم وسوقا الیکم کقابض شیئا لم تنلہ انامل. یہ میرے پاس شعر ایسے لکھا ہوا ہے، یہ شعروں میں نا اشعار میں ڈیفرنس ہے، میرے پاس جو تفسیر ہے اس میں اس لیے میں کیا دیتا ہوں، آپ اپنا دیکھ لیجئے گا، یہ نہ تھوڑا بہت فرق ہو، آپ کہیں بھئی یہ کدھر سے پڑھ رہے ہیں. میں اور تم اور تمہاری طرف چلنا، کقابض شیئا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو کوئی بندہ کسی چیز کو پکڑنے والا ہے، ایسی چیز کو لم تنلہ انامل، جس کو نہیں پہنچے اس کے پورے، ہاتھ نہیں لگتا پہ بندہ پھاڑ رہا ہے، ایسے ہی میرا تمہاری طرف چلنا بھی ویسے ہی ہے. اچھا جی، اکرمہ نے کہا اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں ویسے آ رہی ہے. اچھا یہ نا جو میں نے ویسے ترجمہ کیا ہے وہ میں نے کیا ہے کہ فإنی وإیاکم وسوقا، ساق یسوق سوقا، ٹھیک ہے، چلنا چلانا.
لیکن اس سے میرا خیال بہتر یہ ہے آپ اس کا ترجمہ اس کو پڑھ لو وسوکن، واسا کا یاسیکو کا مصدر ہے، ایک ہے سوکن، سا کا یسوکو شوق کا مصدر، چلنا چلانا، تو اس سے بہتر ہے آپ واسا کا یاسیکو کا مصدر جو ہے نا وسوک وہ پڑھ لو اور اس کا معنی اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے۔ بس بے شک میں اور تمہاری طرف اکٹھے ہونے کے لحاظ سے کقابض شیئن، ایک ایسے بندے کی طرح ہیں جو کسی چیز کو پکڑنے والا ہو جس کو اس کے پورے نہ پہنچے ہوں، ٹھیک ہے۔ قریب ہی مطلب یہ ہے نا کہ ہاتھ پر بندہ کو کوئی چیز پکڑ رہا ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ قریب ہی ہے، بس ابھی تک پورے نہیں پہنچے، آپ یہ کہہ لیں بالکل قریب ہے۔ تو اس میں اکٹھا ہونے کا معنی ہے، اکٹھا ہونے کا معنی ہے وسوکن، وہی جو میں کہہ رہا تھا، میں نے پہلے ترجمہ وہ والا کر دیا، پھر میں نے کہا یار یہ وسق کی بات کر رہا ہے تو میں یہاں پہ ادھر وسق کے حوالے سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، تو اس لیے دوبارہ میں نے اس میں غور کیا تو سمجھ آیا کہ واسا کا یاسیکو وسکن وسوکن یہ بھی آتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا وما واسا کا اس کا مطلب ہے وما سا کا، یہاں یہ والا ہے سا کا یسوکو شوق سے، یہ وہ اکرمہ نے مان لی ہے، جو رات چلاتی ہے من شین کوئی بھی چیز الہ حیث اس جگہ کی طرف جہاں یا بھی ابا یا بھی وہ چیز ٹھکانہ پکڑتی ہے، تو اس کو فجالہ من السوقی، اکرمہ نے اس کو بنا دیا ہے وسق کو شوق سے، لا من الجمع نہ کہ جمع کرنے سے، یعنی واسا کے یاسیکو وسوق سے نہیں، سا کے یسوکو شوق سے بنا دیے۔ وکیل اور یہ بھی کہا گیا وما واسا کا ای وما جنہ وساتارا، یہاں پہ جنہ لکھا ہوا میرا خیال ہے یہ غلط ہونا چاہیے، اور اس چیز کو کیونکہ واسا کا معلوم ہے نا، فعل معروف ہے، تو اس لیے آگے جو فعل معروف ہی آتے ہیں نا آگے وضاحت میں، وما جنہ وما ساتارا، جنہ جنو ڈھانپنا، جس چیز کو وہ ڈھانپ لے اور پردہ ڈال دے، چھپا لے۔ اور یہ بھی کہا گیا وما وسا کا ای وما حملہ، یعنی جس چیز کو وہ اٹھا لے، وکل شین حملتا ہو فقد وسقتا ہو، ہر وہ چیز جس کو تو اٹھائے فقد وسقتا ہو تو تحقیق تو نے اس کو اٹھایا، تو یہ نا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یا وکل شین حملہ تو فقد وسقا تو، وہ پہلے والی ٹھیک ہے، وکل شین حملتا ہو فقد وسقتا ہو، مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جس کو تو اٹھائے وہاں پہ وسق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور عرب کہتے ہیں یہ لا احملہ ما وسقت عینی الماء، میرے پاس لا احمل لکھا ہوا ہے لیکن یہ عموماً ایسے نہیں استعمال ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے لا افعلو، میں یہ کام نہیں کروں گا، ما وسقت عینی الماء ای حملت ہو، جب تک میری آنکھ نے پانی اٹھا رکھا ہے، یعنی جب تک میری آنکھ میں پانی ہے اس وقت تک لا افعلو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس پتہ نہیں لا افعل لکھا ہوا ہے یا لا احمل لکھا ہوا ہے، لا افعل لکھا ہوا ہے، احملو ویسے ایسے ہونا نہیں چاہیے، پتہ نہیں۔ اچھا جی، وہ واسا کا تین ناقت و تاسیق و وسکن، واسا کا یاسیکو کا معنی حاملہ ہونا، ای حاملت۔ قتادہ اور ضحاک نے کہا اور مقاتل بن سلیمان نے کہا وما واسا کا مطلب ہے وما حاملہ من الظلمت، جو چیز اس نے اٹھائی طریقی میں سے، او حاملہ من الکواکب، یا اس نے اٹھائے ستاروں میں سے، وہ مراد ہے۔ قشیری نے کہا ومانا حاملہ، اور حاملہ کا معنی ہے جمع و جمع، اس چیز کو ملانا اور اکٹھا کرنا۔ واللیل یحمل، اور رات اٹھاتی ہے بظلمتی اپنی طریقی کے ساتھ کل شین ہر چیز کو۔ سعید بن جبیر نے کہا وما وسقا کا مطلب ہے وما عمل فیہ، اور وہ جس میں جو یا عمل فیہ جو رات میں عمل کیا گیا، یا عمل فیہ انسان نے اس میں عمل کیا، من التہجد یعنی تہجد، والاستغفار بالاسحار، اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، والاول اولا، پہلا معنی جو سب سے میں نے بیان کیا مصنف کہہ رہے ہیں وہ اولا زیادہ بہتر ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ جمع ہو جائے، اے اجتماع و تکامل، یعنی جمع ہو جائے اور مکمل ہو جائے۔ فرانے کا اتساق کا مطلب ہے امتلاء، اس کا بھرنا، و اجتماع، اور اس کا جمع ہونا، واستواء، اور اس کا پورا ہونا۔ لیلۃ ثالث عشرہ 13ویں، ورابع عشرہ 14ویں، الی 16 16ویں کی رات تک۔ وقد افتعال، یہ جو افتعال کا وزن ہے اتسقا من الوسق، یہ وسق سے ہے، یعنی اصل میں تھا ابتسقا، واو کو تا کے ساتھ بدل کے تا کو تا میں ادغام کر کے تو اتسقا بن گیا من الوسق۔ یہ علم صرف میں آپ نے یہ رول قوانین آپ نے پڑھے ہوئے، یہ وسق سے ہے۔ الذی هو الجمع، جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، وسق کا معنی جمع کرنا بھی آپ نے پیچھے پڑھا، وسق یسق وسقن وسوقن، جہاں میں نے آپ کو بتا دیا۔ حسن نے کہا اتسقا کا مطلب ہے امتلا، بھرنا، امتلا، وجتماع، اور اکٹھا ہونا۔ قتادہ نے کہا اس سے دار ہے، اس کا مطلب ہے گھوم کر پورا ہو جانا۔
یقال کہا جاتا ہے وسقت فتسکا. اب لفظ اتسکا کے جو لغوی استعمالات ہیں یا اس سے متعلقہ جو اور لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں بار بار کہتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اہم لفظ ہو جو کم استعمال ہوتا ہے اس کی وضاحت اور اس کے استعمالات، علم لغت اسے کہتے ہیں، علم لغت، لغت کا علم. تو یہ جب آپ تشریح کریں تو یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ترجمہ کر دو اور اپنے پاس سے کوئی مطلب اس کا بیان کر دو. یقالو کہا جاتا ہے وسقت فتسقا، میں نے اس کو ملایا پس وہ مل گیا، اکٹھا کیا پس وہ اکٹھا ہو گیا. کما یقالو ایسے ہی کہا جاتا ہے وصلت فتصل، میں نے اس کو ملایا پس وہ مل گیا. اور کہا جاتا ہے امر فلان متسق، فلاں کا معاملہ متسق ہے، اے مجتمع یعنی اکٹھا ہے، منتظم نظم و نسق والا ہے، مجتمع منتظم. ویقالو کہا جاتا ہے اتسق الشیء اذا تتابع، جب کوئی چیز لگاتار واقع ہو تو وہاں پہ اتسق الشیء کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلان چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لگاتار جو ہے نا وہ پیش آئی، یا فلاں کام جو ہے وہ لگاتار مسلسل ہوا، ایک ترتیب کے ساتھ ہوا. اذا تتابع لترکبن طبقا عن طبق، ضرور بھی ضرور تم سوار ہوگے ایک حالت سے دوسری حالت پہ. ھذا جواب القسم، یہ قسم کا جواب ہے. قرأ حمزہ والکسائی وابن کثیر وابو عمر، ان سب لوگوں نے پڑھا ہے لترکبن بفتح الموحدہ، واو کیا نا با کے فتح کے ساتھ موحدہ، علی انہ اس بنا پر کہ ہو خطاب للواحد، یہ ایک بندے کو خطاب ہے. لترکبن ضرور بھی ضرور تو سوار ہوگا. اب وہ خطاب کون ہے؟ وہ نبی، اس سے مراد پیغمبر ہیں. او لکل من یسلو لہو، یہ ہر وہ بندہ یسلو لہو جو اس کے لیے موضوع ہے. لترکبن یعنی ہر بندے کو خطاب ہے. وہی قرأت ابن مسعود وابن عباس وبلال ومسروق وابی وائل ومجاہد ونخعی وشعبی وسعید ابن جبیر، ان سب کی یہی قرأت ہے لترکبن. وقرأ الباقون بضم الموحدہ، اور باقی لوگوں نے موحدہ یعنی با کے ضمہ کی طرح لترکبن پڑھا ہے. خطابا للجمع، اس حال میں کہ یہ خطاب ایک جماعت کو ہے، تمام لوگوں کے ہے. وہم الناس، ایک جماعت کو، اور وہ اس سے مراد لوگ ہیں. شعبی اور مجاہد نے کہا لترکبن یعنی مفرد کا صیغہ ہے، یا محمد ضرور بھی ضرور تو سوار ہوگا اے محمد، سمان بعد اسمان، ایک اسمان کے بعد دوسری اسمان. کلبی نے کہا یعنی تصادفیہ یعنی تو آسمانوں میں اے پیغمبر چڑھے گا. وہذا علی القراءۃ الاولی، یہ پہلی قرات پر ہے. وکیل یہ بھی کہا گیا درجۃ بعد درجۃ، اے پیغمبر تو سوار ہوگا ایک درجے کے بعد دوسرے درجے پہ. ورتبۃ بعد رتبۃ، اور ایک مرتبے کے بعد دوسرے مرتبے میں. فی القرب من اللہ، اللہ تعالیٰ سے قرب میں. ورفعۃ المنزلۃ، اور مرتبے کی بلندی میں. وکیل یہ بھی کہا گیا المعنی، اس کا مطلب ہے لترکبن حال بعد حال، ایک حالت کے بعد دوسری حالت پہ اے پیغمبر تو سوار ہوگا. کل حالت منہا مطابقۃ لاختہا، ان میں سے ہر حالت مطابق ہوگی اپنی جیسی دوسری حالت کے. فی شدت سختی میں، مختلف سختیاں دیکھے گا اے پیغمبر، مختلف سختیاں دیکھے گا، مختلف سخت احوال میں سے تو گزرے گا. وکیل یہ بھی کہا گیا اس کا مطلب ہے المعنی، بھائی وہ بتا رہے ہیں اگر آپ لترکبن پڑھتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، اگر لترکبن پڑھتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے. یہ بھی کہا گیا لترکبن ایھا الانسان، اے انسان تو سوار ہوگا حالن بعد حالن، ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں. کون سی؟ من کونی کا نطفہ، تیرا نطفہ ہونا، ثم علقہ پھر خون کا لوتھڑا، ثم مضغہ پھر گوشت، ثم حیّن پھر زندہ انسان، و میتن اور مردہ، و غنیّن اور کیا کہتے ہیں مالدار، و فقیرن اور محتاج. فالخطاب للانسان المذکور فی قولی، خطاب اس انسان کو ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے قول یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحن میں ہے. واختار ابو عبید و ابو حاتم القراءۃ الثانیہ، ابو عبید اور ابو حاتم نے دوسری قرات کو لیا ہے. ان دونوں نے کہا لأن المعنی بالناس، کیونکہ لوگ مراد لینا اشبہ، وہ زیادہ مناسب ہے، من ہو بنسبت جس کے کس سے مراد بن نبی پیغمبر کو لیا جائے. وقد کرا عمر نے پڑھا ہے لیرکبن بالتحتیۃ و ضم الموحدۃ، بالتحتیۃ نیچے دو نقطے ہیں، و ضم الموحدہ اور با کے ضمہ کے ساتھ، لیرکبن علی الاخبار، اخبار خبر دینے کی مطلب بنا پر، مطلب ضرور بھی ضرور لوگ سوار ہوں گے. وروی عن ابن عباس انہما قرأ بالغیبۃ، اور ان دونوں سے یہ بھی مروی ہے ان سے اور عبداللہ بن عباس سے کہ ان دونوں نے غیب کا صیغہ پڑھا ہے. وفتح الموحدہ اور با کے فتح پڑھا ہے. لیرکبن یعنی مطلب ہوگا لیرکبن الانسان، انسان ضرور بھی ضرور سوار ہوگا.
وروی عن ابن مسعود، بھائی مختلف کراتے ہیں نا، مختلف مفسرین ہیں، مختلف قاری ہیں جنہوں نے یہ پڑھا ہے، وہ سارے بتا رہے ہیں یہاں پہ، اکٹھا کر دیا ٹھیک ہے، قراتوں کو اکٹھا کر دیا بھی، کس نے فلاں نے ایسے پڑھا ہے، فلاں نے ایسے پڑھا ہے، پھر آگے اس کی جسٹیفیکیشن، اگر آپ لتر کا بننا پڑھتے ہیں تو کیوں، لیئر کا بننا پڑھتے ہیں تو کیوں، فائل کون ہے، لتر کا بننا کا فائل کون ہے، لیئر کا بننا کا فائل کون ہے، لتر کا بننا کا فائل کون ہے وروی عن ابن مسعود وابن عباس انه ما قرأ بکسر حرف المضارعۃ وهي لغۃ، حرف مضارعت کی کسرہ کے ساتھ ان دونوں نے پڑھا، یہ بھی ایک لغت ہے، لا تیر کا بننا، ٹھیک ہے، وقرئ بفتح حرف المضارع، یہ بھی پڑھا گیا حرف مضارع کے فتح کے ساتھ، بکسر الموحد، با کی کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، لترکبن، الا انه خطاب للنفس، اس بنا پر کہ نفس کو خطاب ہے، وقیل یہ بھی کہا گیا ان معنی الآیت، آیت کا مطلب ہے لا یرکبن القمر احوالا من سرار واستلال، ضرور بھی ضرور چاند کئی احوال پہ سوار ہوگا، من مخفی ہونا، پھر اس کا پورا ہونا، نکلنا، اور یہ بعید ہے۔ مقاتل نے کہا طابقاً عن طابقین کا مطلب ہے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں، یعنی الموت والحیات ہے، یعنی مراد موت اور زندگی ہے۔ اکرمہ نے کہا رضیٌ، یہ مراد ہے، دودھ پلایا ہوا، ثم فتیم، پھر دودھ چھڑایا ہوا، ثم غلام، پھر لڑکا، ثم شاب، پھر نوجوان، ثم شیخ، پھر بوڑھا، وہ محل ان طابقین، اور ان طابقین کے جو محل ہے، النسب نسب ہے، علی انہ، اس بنا پر کہ ہو صفت لطابقین، یہ طبق کا وصف ہے، طابقان ان طابقین، ان طابقین طبق کا وصف ہے، ٹھیک ہے، ای طبقاً مجاوزاً لطابقین، او علی الحال من ضمیری لترکا بھننا، ٹھیک ہے، یا حال ہونے کی بنا پر، ان طبق جو ہے نا یہ منصوب ہے، من ضمیری لترک بھننا، ترک بھننا کی ضمیر سے، ای مجاوزین یعنی اس حال میں کہ تم تجاوز کرنے والے ہو ایک حالت سے دوسری حالت کو، او مجاوزاً اگر مفرد پڑھنا ہے تو اس حساب سے ہے نا، مفرد ہوگا تو بھائی آپ ضمیر سنگل نکالو گے، اور اگر جمع کا صیغہ آپ پڑھو گے تو وہاں پہ ذوالحال، پھر آپ ضمیر کو اگر بنا رہے ہو تو جمع کی نکالو گے نا، تو اس کے مطابق ہی پھر آپ فما لہم لا یؤمنون، ان کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ الاستفہام للانکار، استفہام انکار کا ہے، ٹائم شارٹ رہے ہمارے پاس رہ گیا، والفاء، اور جو فا ہے لترتیب ما بعد، اس کے ما بعد کو مرتب کرنے کے لیے، ما بعد کیا ہے، من الانکار والتعجب، یعنی انکار اور تعجب کرنا، اور ان کو کیا مسئلہ ہے، اس کو مرتب کرنے کے لیے فا علا ما قبلہا، اس کے ما قبل پہ، اب ما قبل کیا ہے، من احوال یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن کے احوال، یعنی ان سے ان کو خوف نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ بیان کر دیا، او من غیر، یا اس کے علاوہ دیگر احوال، یا اگر آپ مراد لے رہے ہیں نا کچھ اور مراد لیتے ہیں، علی الاختلاف سابق کا اختلاف پر، کہ آپ کیا مراد لیتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں کیا مراد لیتے ہیں، اس کے مطابق ہی، ٹھیک ہے، اس پر مرتب کرنے کے لیے فا آ گئی ہے۔ والمعنی، اور اس کا مطلب یہ ایو شیء للکفار، کون سی چیز کافروں کے لیے، لا یؤمنون بمحمد، ان کے محمد پر ایمان نہیں لاتے، وبما، اور اس چیز پہ جا بھی جس کو آپ لے کر آئے، من القرآن، یعنی قرآن کریم، ما وجود موجبات الایمان بذلک، باوجود اس کے کہ اس پر ایمان لانے کے موجبات، اسباب وجود، ان کا وجود ہے، پائے جاتے ہیں، کہ آپ پر ایمان لانے کے اسباب کے پائے جانے کے باوجود کون سی چیز ان کے لیے مانے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے، هذه الجملة شرطیہ، یہ جملہ شرطیہ ہے، اذا و جواب ہوا، اور اس کا جو جواب ہے لا يسجدون فی محل نصب، محل نصب میں علی الحال، حال ہونے کی بنا پر، یہ جملہ شرطیہ اور اس کا جواب محل نصب میں، ایو معنی لہم، یعنی کون سا ان کے لیے معنی ہے، حال عدم سجودہم وخضوعہم عند قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے کے وقت ان کے کیا کہتے ہیں عاجزی اور سجدہ نہ کرنے کی حالت میں کون سی چیز ان کے لیے معنی ہے۔ قال الحسن و عطان والقلبی و مقاتل، ان سب نے یہ کہا ہے ما لہم لا یصلون، اب مطلب یہ ہے کہ یہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کافر سجدہ نہیں کرتے، بھئی سجدہ ان کے اوپر ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے لا یصلون، وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یعنی ایمان لیں اور پھر وہ نماز پڑھیں۔ ابو مسلم نے کہا المراد الخضوع والاستکانہ، تو مراد عاجزی اور کیا کہتے ہیں ان کے ساری ہے۔ وکیل یہ بھی کہا گیا المراد نفس السجودی، نفس جو ہے نا وہ سجدہ مراد ہے، المعروف جو کہ معروف ہے بسجودی تلاوت، سجدہ تلاوت کے ساتھ، مطلب یہ کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ سجدہ تلاوت کیوں نہیں کرتے، خدا کے سامنے سارا کچھ جھکاتے کیوں نہیں۔ وقد وقع الخلاف، اور اختلاف واقع ہے، حل هذا الموضع، آیا یہ جگہ من مواد سجودی، سجدوں کے جگہوں میں سے عند تلاوت کو عملہ یا کہ نہیں ہے۔ وقت قدم فی فاتحہ هذه صورت، اس صورت کی شروع میں گزر چکی ہے، الدلیل دلیل علی السجود، سجدے پر، آپ وہاں پہ دیکھ لیں،
بل الذین کفروا یکذبون، پیچھے وہ کہہ رہے ہیں، دلیل گزر چکی ہے، آپ نے شروع میں پڑھا، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ تکذیب کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ بات نہ سمجھ آئے تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، سجدوں کے حوالے سے جو کتاب ہے صحیح بخاری کی، سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو کتاب ہے نا، اس میں جو احادیث دی ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ اگر پھر بھی بات نہیں سمجھ آتی پھر آپ نے مجھے بتانا، پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس میں کل کتنے قرآن مجید میں سجدے ہیں اور کتنوں میں اختلافات ہیں، اور ان کی جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں، وہ جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں تفسیر پڑھنا ہوں تو ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا، تو یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ ختم ہو جائیں، اس لیے بل الذین کفروا یکذبون ای یکذبون بمحمد، یعنی وہ تکذیب کرتے ہیں محمد کی، و بما، اور اس چیز کی جا بھی جس کو محمد لے کر ہے، من الکتاب، یعنی کتاب، المشتمل علی اثبات التوحید، جو کہ مشتمل ہے توحید والبعث، اور اٹھائے جانے، والثواب والعقاب، اور بدلہ اور سزا، اس کے اس بات ثابت کرنے پر جو کتاب مشتمل ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں، جو وہ جمع کرتے ہیں، ای بما یضمرون، یعنی اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں، فی اپنے نفسوں میں، من التکذیب، یعنی تکذیب، جھٹلانا۔ مقاتل نے کہا مطلب ہے یکتمون من افعالہم، جو اپنے افعال میں سے جو چھپاتے ہیں وہ مراد ہیں۔ یوعون کا مطلب یکتمون۔ ابن زید نے کہا یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں، او یوعیہ، جمع کرنا، وعی، ٹھیک ہے، یاد کرنا، جمع کرنا، من الاعمال الصالحہ والسیئہ، یعنی نیک اور برے اعمال، ماخوذ من الوعاء، یہ لفظ لیا گیا وعاء سے، الذی یجمع، یجمع ما فیہ، وہ جمع کر لیتا ہے اس چیز کو جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ وعاء برتن، اندر آپ چیز ڈالتے ہیں اس کو سمیٹ لیتے ہیں، جمع کر۔ اور اسی شاعر کا قول ہے الخیر ابقا وان طال زمان بھی، خیر ہمیشہ باقی زیادہ باقی رہتی ہے اگرچہ زمانہ لمبا ہو جائے اس کا۔ اور شر اخبث ما، سب سے بری چیز ہے اوعیت، جس کو سمیٹا جاتا ہے، من ذاتی ذات راہ میں سے، یا اوعیت، جس کو میں نے جمع کیا، من ذاتی ذات راہ میں سے۔ تو اوعا کا معنی کیا کہتا ہے، جمع کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو کالو کہا جاتا ہے، واو کا مطلب ہے حافظہ، اس فلاں نے فلاں چیز کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ وہ وایت الحدیث اعیہ وعین، ٹھیک ہے، یہ استعمال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بات کو یاد کر لیا، میں اس کو یاد رکھتا ہوں، اور اسی سے اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کان۔ وبشرهم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ اے اجعل ذالک بمنزلۃ البشارۃ لہم، یعنی اس کو بشارت کا کیا مقام ان کے لیے کر دے، یعنی جو عذاب ہے آپ کہہ دو بھئی آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی تیرے واسطے اچھی خبر ہے کہ تینوں چھتر پہن لگ گئے ہیں، یہ چھتر پہن کے تینوں تیری تمہاری خدمت ہونے لگی ہے، تو اس سینس میں بندہ جو ہے نا جب اس کو مذاق کرتے ہوئے بندہ کہتے ہیں لِأَنَّ عِلْمَهُ بِذَلِكَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم اس کے بارے میں علی الوجہ المذکور، مذکورہ صورت میں موجبن، یہ واجب کرتا ہے لتعذیبہم، ان کی تعذیب کو، والعلیم المولم، الموجی، العلیم کا معنی المولم، دردناک، الموجی، درد دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ والکلام خارج مخرج التحکم بہم، اور جو کلام ہے یہ ان کے ساتھ مذاق کرنے کی جگہ پہ واقع ہوا ہے، خارج نکلا ہے مذاق کرنے ٹھٹھے کی جگہ پہ، جب میں نے آپ کو اشارہ دے دیا پہلے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے اور نیک عمل کے ان کے لیے اجر ہے جو کہ ختم نہیں ہوگا۔ ھذا الاستثناء منقطع، یہ استثناء منقطع ہے، تو اے لیکن الذین جمعوا، یعنی لیکن وہ لوگ جنہوں نے بین الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کو جمع کیا، والعمل صالح، عمل صالح کو جمع کیا، یعنی ایمان بھی لے کر اور نیک عمل بھی کیے، لیکن وہ لوگ ان کا سیپریٹ حکم ہے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، عند اللہ غیر ممنون، اے غیر مقطوع، جو ختم نہیں ہوگا، جو کٹے گا نہیں۔ جو کالو کہا جاتا ہے مننت الحبل اذا قطعت، جب تو رسی کو کاٹ دے تو کہا جائے گا مننت الحبل، میں نے رسی کو کاٹ دیا۔ اور اسی سے شاعر کا قول ہے فترى خلفهن من سورۃ رجع منینا کانوا احباء، تو ان کے پیچھے چلنے کی تیزی سے دیکھے گا منین، گویا کہ وہ ذرات ہیں۔ تو منین کا معنی یہاں پہ کیا ہے، برد نے کہا منین الغبار، منین کا معنی غبار ہے، لِأَنَّهُ يَقْطَعُهُ، کیونکہ چیز اس کو کاٹ کے جو ہے نا، یا لِأَنَّهُ تَقْطَعُهُ وَرَاءَهَا، کیونکہ وہ اونٹنی یا جو وہ ہیں وہ اس کو کاٹ کے اپنے پیچھے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ غرد و غبار کیا ہوتا ہے، کوئی چیز اڑتی ہے نا، آپ اس کے اندر مطلب اس میں سے گزر کے آپ چلے جاتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، گویا وہ آپ کیا کہتے ہیں چیز کو جو ہے نا وہ کاٹ کے گزر گئے۔
ٹھیک ہے. اور مجھے تو یہی اس کا جو ہے نا وہ مطلب سمجھ آیا. آپ کے پاس لتقطع لکھا ہوا ہے بھئی، آپ کے پاس لأنه تقطع ورا یہی لکھا ہوا ہے، کچھ اور تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے کوئی اور عبارت بنائی تھی، پھر میں نے کہا نہیں یار یہ اس جو ہے نا میں ایسے ہی کر دیتا ہوں، بات ایسے ویسے بن رہی ہے. وَكُلُّ ضَيْفٍ وَكُلُّ ضَيْفٍ مَنِينٌ وَمَمْنُونٌ، ہر جو کمزور ہوتی ہے چیز اس کو بھی منین اور ممنون کہہ دیتے ہیں. وکیل یہ بھی کہا گیا معنی غیر ممنون، غیر ممنون کا مطلب یہ کہ انہ لا یمن علیہم بہ، کہ ان پر احسان نہیں جتلایا جائے گا اس کے ذریعے. اور یہ بھی دیتے ہیں یکون الاستثناء متصلا، استثناء متصل ان ارید من آمن منهم، اگر مراد وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان میں سے. ٹھیک ہے ان میں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں نا پیچھے لوگوں میں سے، اگر ان میں سے نکال کے آگے ڈال دیے ان میں سے، پھر استثناء متصل ہو جائے گا. آپ نے پڑھا نہیں ہے منقطع جنس ہی الگ ہوتی ہے اور متصل وہ ہوتا ہے کہ ما قبل میں داخل و بعد میں نکال دیا جائے ان کو. وقد اخرج ابن ابی حاتم، اگر نہیں بات سمجھ آتی بخاری والوں تو کنسیپٹ نحو کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں. ابن ابی حاتم نے ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب سے بیان کیا فی قولی، اللہ تعالیٰ کے اس قول السماء شقت میں، انہوں نے کہا تنشق السماء من المجر، آسمان پھٹ جائے گا کیا کشاں سے. یہ ساری باتیں پیچھے گزر چکی ہیں. واخرج ابن المنذر یعنی ابن عباس واذنت لربیہ بوقت قال سمعت حین کلمہ، یعنی وہ بات کو سنے گا جب اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا. واخرج ابن ابی حاتم عنہ واذنت لربیہ بوقت کا مطلب ہے، اذنت کا مطلب ہے اطاعت، وہ اطاعت کرے گا، بوقت بطاعت اور اطاعت کے بلائے کے. واخرج الحاکم وصححہ قال سمعت واطاعت، اذنت کا مطلب ہے وہ سنے گا، واطاعت اور بات کو مانے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ قال انہوں نے کہا یوم القیامت، قیامت کے دن یہ ہوگا. وَالْقَتْ مَا اور وہ نکال ڈالے گا جو کہ اس میں ہے. قال اخرجت ما فیہا من الموت، جو کہ مردے ان کو باہر نکال دے گا جو اس کے اندر ہے. وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گا کن سے، عنہم ان سے. واخرج ابن المنذر عنہ وَإِذَا وَالْقَتْ مَا فیہا قال ابھی ہے سونے کے جو کنگن ہے، یہ یا یہاں پہ غلط ہے، جو یا ہے یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سوارن کنگن کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لفظ کنگن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاتھ کا جو کنگن ہوتا ہے. واخرج الحاکم قال سیوطی بسند، اگر آپ کے کوئی اور لفظ لکھا مجھے بتا دیں. واخرج الحاکم قال سیوطی بسند جید جابر نے کہا قال نبی، اللہ کے نبی نے کہا تمد الارض یوم القیامت مد الادیمی، زمین کو قیامت کے دن دراز کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا چمڑے کے پھیلانے کی طرح. ثم لا یکون لابن آدم فیہا، پھر ابن آدم کے لیے اس میں نہیں ہوگا الا موضع قدمہ، مگر اس کے دونوں قدموں کی جگہ جتنی جگہ باقی رہ جائے گی اتنی سی جگہ. واخرج ابن جریر عن ابن عباس انک غادر الی ربک قدحا قال عامل عملا، کہ تو عمل کرنے والا ہے اس میں. بھئی یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ساری باتیں ہم نے پیچھے کی ہیں. فملاقی قال فملاقی عملا کا مطلب اپنے عمل کو تو ملنے والا ہے. واخرج البخاری ومسلم وغیرہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ لیس احد یحاسب الا ہلاکا، جس بندے کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. میں نے کہا لیس یقول کہ اللہ نے نہیں کہا، حضرت عائشہ والی مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے کئی دفعہ پہلے. فما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا قال، انہوں نے کہا آپ نے کہا لیس ذالک بالحساب، یہ حساب نہیں ہے، ولکن ذالک الارض، لیکن یہ تو پیشی ہے. ومن نوقش الحساب، جس سے بھی تفصیل حساب کتاب لیا گیا حالانکہ وہ بندہ مر گیا ہلاک ہو گیا. واخرج احمد وعبد بن حمید وابن جریر والحاکم وصححہ وابن مردویہ عن عائشہ قال سمعت رسول اللہ، انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی صاحب فرما رہے تھے فی بعض صلاۃ، کسی نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا. فلما انصرف، جب پھر میں نے کہا یا رسول اللہ مالی حساب الیسیر، حساب یسیر سے کا کیا مطلب ہے آسان حساب؟ آپ نے کہا ان ینظر فی کتابی، اللہ تعالیٰ اس کی کتاب میں دیکھے گا. فیتجاوز لہ عنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندے کے لیے اسے تجاوز کرے گا. انہ من نوقش الحساب، جس سے حساب بھی تفصیل لیا گیا حالانکہ بندہ وہ ہلاک ہو گیا. وفی بعض الفاظ الحدیث الاولی، پہلے حدیث کے بعد الفاظ میں یہ بھی ہے، بعض الفاظ میں ہے وہ حدیث وہذا الحدیث الاخر، اور یہ دوسری حدیث ہے کہ من نوقش الحساب عذب، جس کے بھی تفصیل حساب لیا گیا وہ بندہ جو ہے نا عذاب دیا جائے گا. واخرج البزار والطبرانی فی الاوسط والبیہقی والحاکم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ثلاث من کن فیہ یحاسب اللہ حسابا یسیرا، تین باتیں جس بندے میں پائی جاتی ہیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گا. ویدخلہ الجنۃ برحمتہ، اور اس کو اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل کرے گا. توتی من حرمہ کا، کہ میں مطلب تو دے دے اس کو جو تو یہ محروم رکھتا ہے، لوگ تجھے نہیں دیتے تو ان کو دے دیتے ہیں. وتعفو عمن ظلمہ کا، جس نے تجھ پر ظلم کیا تو درگزر کر لیتا ہے. وتصل من قطعک، اور تو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو ملاتا ہے اس سے جس نے تو اسے رشتہ داری کو کاٹا، تعلق کو کاٹا. واخرج ابن المنذر عن ابن عباس فی قوله ذو صبورا قال الویل، اس کا معنی ہلاکت ہے. واخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم ان ظن لن یحور قال یبعث، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا، یہ مراد ہے. اللہ یحور کا مطلب لن یبعث. واخرج ابن
ابی حاتم و ایضا، بھائی یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی، پیچھے جا کے پڑھ لیں، شروع میں ادھر بات ساری کی ہوئی ہے. اللہ یہورا قال اللہ یرجیا، لن یرجیا مراد. واخرج السموی فی فائدان عمر بن الخطاب قال شفق والحمرا مراد حمرا سرخی ہے. واخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس مثلہ. واخرج عبد الرزاق ابن ابی حاتم عن ابی ہریرہ قال شفق والنہار کل سارا دن من. ابھی شفق کی بات ہم نے پڑھی ہے، یہ شفق کا مراد اس سے سرخی ہے یا کہ سفیدی ہے یا کہ دن ہے، انہوں نے کہا یہاں پہ دن ہے. واخرج سعید بن منصور بن ابی حاتم عن ابن عباس فی قول واللیل وما وسع قال وما داخل فی، جو کچھ رات میں داخل ہو. واخرج ابو حمید فی فضائل وابن ابی شیبہ وابن جریر وابن المنذر عنہ وما وسع قال وما جمع، جو کچھ وہ جمع کریں. واخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن ابی حاتم عن ایضا فی قول والقمر اذا اتسع قال اذا استوى، جب وہ برابر ہو جائے. واخرج عبد بن حمید وابن الانبار بن طرق عن ابن عباس انه سئل عن قول، ابن عباس سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول واللیل وما وسع کے بارے میں، قال وما جمع، جو کچھ وہ جمع کریں. اما سمیت قولہ، کیا تو نے نہیں سنا شاعر کا قول، ان لنا کلائسا نکانکا مستوسقات لو یجدنا سائقا، ہماری اونٹنیاں شتر مرغوں کی طرح وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اگر وہ چلانے والا کوئی پاتی ہیں، تو اس میں اکٹھا ہونے کا معنی پایا جا رہا ہے. واخرج عبد بن حمید عنہ والقمر اذا اتسق قال لیلۃ یا لیلۃ 13 کی رات مراد ہے. واخرج عبد بن حمید عن عمر بن الخطاب لتركبون طبقا طبقا قال حالا بعد حال، ابھی ہم نے پڑھا ہے. واخرج البخاری عن ابن عباس لتركبون طبقا طبقا قال حالا بعد حال قال هذا نبیکم، رات تمہارے نبی ہیں تو لتركبن پڑھیں گے. واخرج ابو حمید فی القراءۃ وسعید بن منصور وابن منین وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن مردوی ابن عباس انه كان يقرأ، وہ پڑھتے تھے لتركبن طبقا طبقا یعنی بفتح الباء من تركبن، لتركبن پڑھتے تھے. وقال، اور وہ کہتے تھے یعنی مراد نبیکم، تمہارا نبی ہیں، وہ حالا بعد حال، ایک حالت کے بعد دوسری حالت پہ سوار ہوگا. واخرج الطیالسی وعبد بن حمید وابن ابی حاتم وطبرانی وقال لتركبن یا محمد السماء، محمد مراد ہیں اور آسمان پہ وہ سواری کریں گے، سوار ہوں گے. طبقا عن طبق. واخرج عبد بن حمید وابن المنذر والحاکم فی القنا والطبرانی وابن مندہ وابن مردوی عن ابن مسعود انہ قرأ لتركبن یعنی بفتح الباء، با کے فتح کے ساتھ. وقال، اور انہوں نے کہا لتركبن یا محمد، اے محمد ضرور آپ سوار ہوں گے سمان بعد اسمان، ایک اسمان کے بعد دوسرے اسمان پہ. واخرج عبد الرزاق والفریابی وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والحاکم وابن مردوی والبیہقی فی الشعب عنہ لتركبن طبقا عن طبق قال یعنی سما، مراد اسمان ہے. تنفطر، وہ پھٹ جائے گا، اس میں کیا کہتے ہیں دراڑیں پڑ جائیں گی. ثم تنشق، پھر وہ پھٹ جائے گا. ثم تحمر، پھر وہ سرخ ہو جائے گا. واخرج عبد بن حمید وابن المنذر والبیہقی. بھائی تفسیر بالروایت آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے پہلے درایت پڑھی تھی، اب روایت ہے، یعنی مختلف جو آثار ان کے بارے میں یا ان کی وضاحت میں آئے ہیں امام شوکانی ان کو پیش کرتے ہیں تفسیر بروایات میں. والبیہقی وعنہ ایضا فی الآیۃ قال السماء تکون کالمہل، آسمان جو تلچٹ کی طرح ہوگا، وہ تکون وردۃ، پھر وہ سرخ ہو جائے گا گلاب کے پھول کی طرح کا دہانی، جیسے کہ سرخ چمڑا ہوتا ہے. وہ تکون واہیۃ، اور وہ کمزور ہو جائے گا. وہ تشقق، اور وہ پھٹ جائے گا. فتکون حالا بعد حال، پھر وہ ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں وہ منتقل ہوگا. واخرج ابن المنذری وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قولی واللہ اعلم بما یوعون قال یسرون، جو لوگ چھپاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیں جی، ٹائم کی قلت کی وجہ سے اینڈ سے میں نے سپیڈ کے ساتھ پڑھا ہے. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو جو لوگ یہاں پہ نہیں تھے، جنہوں نے سورۃ الانشقاق کے پہلا ایسا مس کیا ہے، آپ وہاں پہ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. کیونکہ یہ جو تفسیر بالروایہ والا جو پورشن ہوتا ہے، اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جو خلاصہ ہوتا ہے، وہ تفسیر بالدرایہ کے ضمن میں وہ نقل کر دیتے ہیں. یوں کہہ لو کہ تفسیر بالدرایہ میں یہ پلس سم تھنگ ایلس، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اقوال ہوتے ہیں تفصیل کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، کیونکہ جو اقوال وہ اپنائے گئے ہیں وہ یا تو پیور لغت کو دیکھتے ہوئے، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جو آثار ہیں ان کی روشنی میں ماہرین نے وہ جو اقوال ہیں ان کو اپنایا ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی.